وعلى نبيه الأمين الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاذان اور صحیح مسلم شریف کتاب الصلاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی 7 ہڈیوں پر سجدہ فرض ہے۔ سجدہ جب انسان کرتا ہے تو سجدے کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی پورا ہاتھ بچھا کے رکھ رہا ہے تو کسی کا پیچھے پیر اٹھا ہوا ہے، تو الگ الگ انداز ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی کی پیشانی یوں ہے تو ناک اٹھی ہوئی ہے زمین سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو غرض یہ کہ سجدہ کی جو کیفیت ہے وہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی اس حدیث پاک میں بیان کیا ہے کہ سجدہ آدمی کس طرح کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ جب آدمی سجدہ کرے تو 7 ہڈیاں زمین پر ہو، زمین سے لگی ہوئی ہو۔ فرمایا کہ پہلی جو ہڈی ہے الجبہہ، پیشانی، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَنفِهِ، اس کے بعد پیشانی بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، اپنے ہاتھوں سے ناک کی طرف اشارہ کیا کہ پیشانی اور یہ ناک، یہ دونوں زمین سے ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس دونوں کو ایک ہڈی شمار کیا ہے۔ 7 ہڈیاں جو بتلائی گئی حدیث پاک کے اندر، تو پیشانی اور ناک اس دونوں کو ایک ہی شمار کیا، تو پیشانی اور ناک زمین سے لگی رہے، پیشانی بھی ناک بھی۔ اس کے بعد فرمایا والیدین، دونوں ہاتھ، دونوں ہتھیلی زمین سے ٹکی رہے۔ ہتھیلی جب زمین پر رکھے تو ایسے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انگلیاں سٹی ہوئی ہونی چاہیے، تو یوں رکھنی چاہیے، والیدین، دونوں ہاتھ۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ پوری طرح سے کوہنی سے لے کر کے یہاں تک پوری ہتھیلی یوں بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھا کے نہ رکھو سجدے میں۔ کتے کی طرح کتا بیٹھتا ہے تو اپنی دونوں ٹانگیں یوں جو ہے سامنے پسار کے رکھتا ہے پھیلا کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح یہ پورا ہاتھ جو ہے بچھا کے مت رکھو، بلکہ یوں رکھو کہ آپ یوں رکھتے تو آپ کے بغل کی جو ہے سفیدی نظر آ جاتی، یعنی یہ بغل آپ کا کھلا رہتا۔ تو غرض یہ کہ یہ ہاتھ پورا بچھانا نہیں ہے کوہنی سے لے کر کے پورا ہاتھ، بلکہ بعض لوگ، ایک ضعیف روایت ہے، مرسل روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 خواتین سے ہوا جو نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مرد کی طرح نہیں ہو، اس سے الگ ہو، لہٰذا تم لوگ اپنی ہتھیلی کو، پورا ہاتھ کو مرد سے الگ رکھو، تو مرد کی طرح نہ کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے، مگر بعض احباب جو اسی روایت کو لے کر کے عورتوں میں بھی یہ بات پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کو ہاتھ پوری طرح سے بچھا کے رکھنی چاہیے۔ اس کی علت کیا بتاتے ہیں؟ علت یہی بتاتے ہیں کہ عورت ہے، اس کا سب کچھ ڈھکا رہنا چاہیے، سمیٹا ہوا رہنا چاہیے، ایسا نہیں۔ اس ضمن میں ایک ضعیف روایت کے سوا کوئی بھی صحیح روایت، صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ فرق ہو کہ عورت اور مرد
سجدے کی حالت میں دونوں کے ہاتھ کی کیفیت، سجدے کی کیفیت یا نماز کی کیفیت الگ الگ ہو، یہ کہیں نہیں ہے۔ جس طریقے سے مرد کی نماز ہے اسی طریقے سے عورت کی نماز ہے۔ کچھ چیزیں فرق ہیں، جیسے اگر عورت امامت کرے تو اسی صف میں کھڑی ہوگی، الگ کھڑی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت بھول جائے تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کے بجائے لقمہ دیتے وقت ہاتھ سے یوں آواز کرے گی، زور سے اپنی زبان سے نہیں کہے گی۔ تو یہ سب فرق ہے۔ باقی جو ہے عورت اور مرد کی نماز بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ کا بچھانا، پیروں کا رکھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام وغیرہ وغیرہ سب کے سب برابر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہتھیلی کسی بھی صورت اس طرح بچھی نہیں رہنی چاہیے، اس طرح بچھا دیتے ہیں لوگ، اس طرح جو ہے ہتھیلی رکھ کر کے یہ بغل کھلی رہے۔ تو فرمایا کہ والیدین، ایک تو پیشانی اور ناک ایک ہڈی، والیدین یہ دو ہڈی، اور اس کے بعد جو ہے والیدین والرکبتین گھٹنے، تیسرے نمبر پر جو فرمایا گھٹنے، تو گھٹنا کو زمین پہ ٹیکنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واطراف القدمین، دونوں پیر کا کنارہ، یعنی پیروں کو صحیح طریقہ یہی ہے کہ پیروں کو اس طریقے سے اچھی طرح سے موڑ کر کے رکھنا چاہیے جب سجدے میں ہو۔ اس ضمن میں مختلف روایات ہے کہ دونوں، زیادہ تر صحیح یہی ہے کہ دونوں پیروں کو اس طرح سٹا کے رکھے۔ البتہ یہ بھی روایت ہے کہ دونوں کو الگ الگ رکھ سکتا ہے، یہ بھی روایت موجود ہے، مگر سجدے میں دونوں پیروں کو اس طریقے سے ملا کر کے اور انگلیوں کو موڑ کر کے رکھے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو ایک ہڈی یہ ہو گئی، دو یہ اور دو یہ، 5 اور 2 قدم 7۔ تو غرض یہ کہ فرمایا 7 ہڈیوں پر کیا ہے؟ سجدہ فرض ہے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے آدمی۔ اب ناک اٹھی رہتی ہے، سجدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی اب آپ سمجھ لیجئے، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، آپ کی ناک زمین سے اٹھی ہوئی ہے، سجدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ ہی سمجھ لیجئے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشانی آپ کی ٹکی ہے نہیں ٹکی ہے، پیر لگا ہے، پیچھے پیر اٹھا ہوا ہے کیا، یہ سب آپ کو دیکھ لینا۔ حدیث پاک یہ ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ فرض کیا گیا، مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ آپ کو ہڈی گنا دی گئی، پیشانی کی ہڈی ایک، ناک کی ہڈی ایک، دونوں ملا کر کے دونوں ہتھیلیاں یہ 3 ہو گئی، اور اسی طریقے سے یہ رکبتین یہ گھٹنے، اسی طریقے سے دونوں قدم پیر، تو یہ کل ملا جلا کر کے 7 ہڈیاں ہو گئی، اور 7 ہڈیوں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی تھوڑی سی میں نے کیفیت بھی آپ کو بتا دی کہ ہاتھ بچھا کے نہیں رکھنا، اٹھا کے نہیں رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی سجدہ کرتا ہے، اب آپ سوال کرتے ہوں گے کہ کرسی پر بیٹھنے والے بیچارے یہ لوگ تو زمین پہ ٹیکتے ہی نہیں ہیں، تو ان لوگوں کی مجبوری ہے، ان لوگوں کی مجبوری ہے۔ لیکن اس مجبوری میں بھی جو آدمی کرسی چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہے، جو آدمی کرسی چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہے، اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو آدمی کرسی چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہے اور تمام فیسلٹیز اویلیبل ہے، اس کے باوجود کوئی کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اس لیے آپ اگر زمین پر بھی بیٹھنے کے قابل ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھیں، زمین پر بیٹھیں کرسی کے بجائے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر کے رکوع سجدہ اچھے سے کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر کے کیجئے۔ البتہ جو بہت زیادہ نحیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے اور کرسی پر بیٹھے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے، ورنہ زمین پر ٹیکنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب کے سب فرض ہے۔ اگر کوئی محض سستی کے بنا پر کرسی پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، سستی کے بنا پر، سستی کے بنا پر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرسی یہاں ہے، کرسی یہاں ہے، دیکھتے ہوئے بھی 2 کرسی کے بیچ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صحیح بات تو یہی ہے کہ کرسی والے جتنے حضرات ہیں ایک طرف سے تمام کرسیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں،
وہ لوگ جو ہے نماز میں رہے. جماعت لگ رہی ہے، جتنا پاسبل ہے جتنے کرسی والے حضرات ہیں زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو وہ لوگ کنارے جو ہے کرسیاں لگا لیں. اب بعد میں آئے تو ایک الگ بات ہے کہ یہاں وہاں لگ جائے، مگر صحیح طریقہ یہی ہے کہ کرسی والا اگر ایک ساتھ سب کے سب جماعت کے وقت موجود ہے تو سب بندی کرتے وقت کنارے پر سائیڈ میں ایک کے بعد ایک کرسیاں لگائے بالترتیب، اور اسی ترتیب کے حساب پر کرسی لگا کر کے بیٹھے یا جو ہے نماز ادا کرے. ایک کرسی یہاں کرسی ایک یہاں ایک وہاں، اس کی وجہ سے صف میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. اب جب صف میں خلل پیدا ہو گیا تو آپ کی نماز میں بھی خلل پیدا ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ پیر سے پیر کندھے سے کندھے ملانے کی اتنی شدید تاکید جو حدیث پاک میں ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر پیر سے صفوں کے اندر کوئی خلا رہا اور تم نے اس کو چھوڑ دیا تو ایک تو وہ شیطان کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ صف کو جو نہیں ملاتا ہے اللہ اس جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے، اس کے چہرے کو مختلف کر دے گا. یعنی جو صفوں کو نہیں ملاتا ہے ان لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کر دے گا. تو بہت ساری روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی موجود ہے صاف صاف. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ جتنی بھی چیزیں ممکن ہو سکتا ہے حفاظت کی، ہم ان تمام راہوں کو، تمام طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کریں گے. تو آج کے درس میں خاص جو بات معلوم ہوئی یہ کہ سجدہ کرتے وقت سب سے پہلے پیشانی اور ناک ہماری زمین پر ٹکی رہنی چاہیے. اس کے بعد ہاتھ اس طرح بچھا ہوا نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ اس طرح رہے اور اٹھا ہوا رہے، بغل جو ہے کھلا ہوا رہے. اسی طریقے سے گھٹنے کے ساتھ ساتھ دونوں قدم بھی نیچے زمین سے لگے رہے. پیچھے پیر ایسے اٹھانے کا نہیں ہے، بعض لوگ اٹھا دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے، اس حدیث پاک کے اگینسٹ ہو جائیں گے آپ. اور تیسری بات، ایک اگلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کرسی والے حضرات جتنا ممکن ہو سکتا ہے ایک ساتھ بالترتیب لگا کر کے سائیڈ میں کھڑے لگائیں کرسی، یہ بہتر ہے سب بندی کے اعتبار سے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی. اب بعد میں کوئی آتا ہے تو اس کو جہاں جگہ ملے طریقہ اور قاعدہ یہی ہے کہ وہ وہاں ٹھہر جائے. اسی طریقے سے سب ملانے کے بارے میں یہ ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں، نماز میں بھی نماز سے پہلے بتاتے رہتا ہوں، اس پر زیادہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان باتوں کا ہمیں جو ہے خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ دیگر باتیں مزید دوسرے دروس میں آئیں گی. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قاعدے اور سنت کے مطابق جس طریقے سے تو نے نماز فرض کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی کمیاں خامیاں کوتاہیاں ہیں پروردگار عالم تو اس کو درگزر فرما اور ہماری نماز کو مکمل بنا کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.